السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آہ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آہ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے بروج کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے۔ احباب نے جن عناوین کے حوالے سے مجھے پابند کیا ہے، اس کی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حکم نافذ
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. ایک بار سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا جد الحسن والحسین صلاة وسلاما علیک یا جد الغوث الثقلین. بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہیں اللہ سے ایسے ڈرنا چاہیے جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس وقت. جو آیہ کریمہ کا اگلا حصہ ہے اور پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے خاتمے کا اعتبار ہے، یعنی انسان کی موت، انسان کی زندگی کا اینڈ، انسان کی زندگی کا اختتام جس چیز پر ہوتا ہے اعتبار اسی کا ہے. اگر کسی نے پوری زندگی ہر سال حج کیا، ہر سال عمرہ کیا، خوب کثرت سے عبادت کی، تہجد پڑھی، تلاوتیں کی، ہزاروں قرآن مقدس ختم کر لیے، لیکن مرنے سے پہلے اگر اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا گیا تو اس کی عبادتیں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور اگر ایک انسان نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑے پاپ کیے، بڑے جرائم کیے، بڑے گناہ کیے، سب کچھ کیا، لیکن موت کے وقت اگر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو وہ سارے جرائم اس کے جو ہے وہ گھان کچرے کی طرح، خاک اور راکھ کی طرح اڑ کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر صرف ایمان پر جانے کی برکت سے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. اور یہ حدیث پاک جب پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، محدثین اکثر اس حدیث کو یاد کر کے بہت کثرت سے رویا کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم سعادت مندوں کو سعادت مند لکھ چکا، شقاوت والوں کو شقاوت لکھ چکا. اب ہوتا یہ ہے کہ قدرت نے جس کے لیے جو فیصلہ کر دیا، یعنی جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے اب ہو چکے ہیں، نئے سرے سے قیامت میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ جو فیصلے ہو چکے ہیں اس کا اظہار قیامت کے دن ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے علم میں جہنمی ہوتا ہے، ایک بندہ اللہ کے علم میں جہنمی ہوتا ہے اور پھر وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے، اور جنتیوں والا عمل کرتے 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 یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی وہ جنت کے اتنے قریب چلا جاتا ہے کہ جنت کے اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر تقدیر غالب آتی ہے، تدبیر مغلوب ہو جاتی ہے، اور تقدیر یعنی اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے، اور پھر مرنے سے ایک دن پہلے یا ایک گھڑی پہلے یا کچھ وقت پہلے پھر وہ بگڑنے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ کافر ہو کر کے دنیا سے جاتا ہے. اور ایک بندہ جو اللہ کے علم میں جنتی ہوتا ہے وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، وہ برے برے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے. اور جب پھر وہ دنیا سے جانے لگتا ہے
ہے تو اللہ تبارک و تعالی اچانک اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو پھر توبہ کر کے دنیا سے جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بے فکر نہیں رہنا چاہیے اپنے خاتمے کے حوالے سے، بالخصوص ایمان پر خاتمے کے حوالے سے بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، یہ بات ہم کبھی شوق سے نہیں کرتے، بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے اللہ کی غیرت ہے، غیرت، اللہ اکبر، وہ غیرت والے خدا کی غیرت ہے کہ اس نے ہمیں عبرت کے لیے بتایا کہ اس نے نبی کی اولاد میں کسی کافر کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر میرے اللہ نے پھر اس کافر کے ساتھ جو غیرت کا اظہار فرمایا ہے وہ بہت، اللہ اکبر، ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ لوگ آج ایمان کے حوالے سے بے فکر ہو چکے ہیں، عقیدے کے حوالے سے بے فکر ہو چکے ہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آج کی اس دور کے اندر لوگ کر یہ رہے ہیں، نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد السلام ہے، عبد المصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ ہے، لیکن وہ مومن ہے ہی نہیں، مومن رہ نہیں گیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں پر تکلیفیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، میں نامزد کر کے کسی کو کافر کہہ نہیں سکتا، کہتا بھی نہیں، میرا وہ منصب بھی نہیں، اس لیے کہ میں مفتی بھی نہیں، کیونکہ میں صوفیہ کے نقش قدم پر چلنے والا صوفی مسلک آدمی ہوں، اور صوفیہ کے یہاں تکفیر کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ میں کوئی مفتی نہیں، میں کوئی فقی نہیں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، آج دنیا کے اندر تقریباً 200 کروڑ مسلمان جانے جاتے ہیں، یعنی 2 ارب مسلمان جو ہے دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت جھانک کی طرح ہے۔ اس کی وجہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں مسمار ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بچیاں بھاگ رہی ہیں، مسلمانوں کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی بچیاں یہ کر رہی ہیں، مسلمانوں کے بچے وہ کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر آپ مسلمان دیکھنے جائیں تو مسلمان ہیں کتنے دنیا کے اندر؟ کہنے کو تو 250 یا 200 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگی دیکھو، مسلمان کتنے ہیں؟ ڈھونڈو، چراغ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کر کے ڈھونڈو، اپنے آپ میں اسلام تلاش کرو، ہم میں کتنا اسلام ہے، ہم کتنے مسلمان ہیں۔ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ جب یہ سوال کیا جا رہا تھا، حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب پوچھنے والے نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، حضور نے ٹیک چھوڑ دیا۔ یہ اشارہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ ٹیک لگا کر بیٹھے اور کوئی بات کرنے سے پہلے ٹیک چھوڑ دے تو اب لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بات اہم ہو رہی ہے۔ واللہ میرے نبی لیٹ کر کہیں، میرے نبی بیٹھ کر کہیں، میرے نبی کھڑے ہو کے کہیں، ان کی ہر بات قیمتی ہے، اس لیے کہ ان کی بات نہیں، ان کی بات خدا کی بات ہے۔ زبان ان کی ہے مگر کلام خدا کا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات وہی خدا ہے، اس لیے کہ آپ اپنی طبیعت سے بولتے نہیں، آپ اپنی مرضی سے بولتے نہیں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اکبر، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور خود اس بات کی اہمیت لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، حضور کی ہر حدیث قیمتی ہے، حضور کی ہر حدیث اہم ہے، لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے آقا نے ٹیک چھوڑ کے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم اور آپ اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں، گھروں کی مسماری پر مرثیے لکھنے والوں، بچیوں کے بھاگنے پہ ماتم کرنے والوں، ہمارے اندر اسلام کتنا ہے؟ ہم کتنے مسلمان ہیں اندر سے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب تک وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے اس وقت تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کتنا لوگوں کے لیے ہم پسند کرتے ہیں،
مسجد کے اندر پہلے سے بیٹھے دوسرا آیت اور پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان اگر جگہ مسجد میں بیٹھے تو سکڑ کر کے دوسرے کو جگہ دیتا تھا۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا تھا میری جگہ تو بیٹھ جائے، اس لیے کہ میں اپنے لیے یہاں بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں۔ تو چونکہ حضور نے فرمایا جب تک جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نے تو یہ فرمایا مومن نہیں ہو سکتا، لیکن حنفی محدثین اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن فیصلے کامل مومن یا مومن نہیں ہونے کے وہ تو قیامت میں ہوں گے، مگر علمی بات ہے اور ذمہ داری کی بات ہے۔ تو چونکہ ہمارے محدثین نے احتیاط سے ترجمانی کرتے ہوئے کام لیا ہے اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک وہ مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے تھے کہ میں یہاں بیٹھنے کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اس لیے میں یہاں سے اٹھتا ہوں کہ میں تمہیں بٹھاتا ہوں کیونکہ میں تمہارے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اپنے دلوں کو ٹٹول کر کے بتاؤ، یاد رکھنا تمہارے دلوں کو اچھی طرح تم جانتے ہو، میرے دلوں کو میرے دل کو میں جانتا ہوں۔ اللہ کی عدالت میں تمہیں بھی مجھے بھی کھڑے رہنا ہے۔ کیا کسی کو دولت مند دیکھ کر کے آپ خوش ہوتے ہو؟ کیا کسی کو عزت دیکھ کر کے آپ خوش ہوتے ہو؟ کیا کسی کی بیٹی کے اچھے رشتے دیکھ کر کے آپ خوش ہوتے ہو؟ کیا کسی کو ترقی پر دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہو؟ حتیٰ کہ اللہ اکبر لوگوں سے اپنے سگے بھائی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی۔ یہ کون سا مومن ہے؟ اللہ اکبر، کسی کو اچھا دیکھا جادو کرا دیا، کسی کو اچھا دیکھا سحر کرا دیا، کسی کی اچھی بیٹی کے رشتے آئے تو وہاں جا کر کے ورگلا دیا، وہاں جا کر کے توڑ ٹکڑے کروا دیے۔ یہ کون سے مومن ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہے؟ واللہ مسلمان اور مومن تو وہ تھے، ایک تڑپ رہا ہے پیاس کے لیے اور پانی پلانے کے لیے۔ میں واقعہ نہیں بتاتا، صرف اشارہ کرتا ہوں، کئی مرتبہ تقریروں میں اس کو ریپیٹ کیا جا چکا ہے، لیکن میں آپ کو اپنے اصل عنوان کی طرف جلدی سے لانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک تڑپنے والا زخموں سے تڑپ رہا ہے، پانی کے لیے پکارتا ہے، ننھی سی بچی پانی لے کر کے پہنچتی ہے، دوسرا گر کے کہتا ہے مجھے پانی چاہیے۔ تو مومنوں کی شان دیکھو، یہ اپنا منہ پھیر کے کہتا ہے بیٹی مجھے سے جو پیاس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے، لے جا پہلے اس کو پانی پلا بعد میں مجھے پلانا۔ لیکن یہ رسول اللہ کی تربیت تھی، یہ میرے آقا کی تربیت تھی۔ وہاں پر وہ بچی پہنچی، تیسرا مجاہد پھر گر کر پانی پکارتا ہے۔ دوسرے کو کسی خطیب نے نہیں سمجھایا، دوسرے کو کسی نے جا کر کے ذہن نہیں بنایا کہ پہلے نے تیرے پاس بھیجا، نہیں، اس کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ پہلے نے میرے پاس بھیجا، بلکہ تیسرا گرا اور اس کے پاس بچی پانی لے کر کے پہنچی اور اس کی آواز کانوں میں تو کہا بیٹی مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے، لے جا پہلے اس کو پانی پلا دے۔ پتا چلا مومنوں کی ذہن میں یکسانیت کتنی تھی، اپنی جان کو کسی کی جان پہ قربان کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ مومن ہے۔ اور یہاں تو سپاریاں لے کر مار رہے ہیں، یہاں تو جان لے رہے ہیں۔ آپ بتاؤ کون سے مسلمان ہو؟ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں اگر وہ مومن بن جائیں جو مومن بنانے کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ مسلمان کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکتے۔ غلطی تو ہماری ہے، ہم وہ مسلمان کب ہیں، ہم وہ مومن کب ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، میں نے کہا مومنوں کی بیٹیاں مرتد کب ہوئی مجھے بتاؤ۔ جو بیٹی مومن تھی اور جو مومن کی بیٹی تھی اس کو کوئی مرتد کر نہیں سکتا۔ بیٹیاں تو ان کی مرتد ہو رہی ہے جو مومن تھی نہیں، بیٹیاں تو ان کی بھاگ رہی ہے جو مومن تھی نہیں۔ میں کوئی گالی دینے نہیں بیٹھا، قصور تو ہمارا ہے۔ جو بیٹی کو اپنی بازو میں لے کر کے بھاگنے کے مناظر دکھائے وہ باپ کون سا مومن ہے؟ جو ماں منگیتر کے ساتھ فون پر بات کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا ذہن بنائے وہ ماں کون سی مومن ہے اور اس کی بیٹی کون سی مومن ہے؟ آپ دیکھیں نا ذرا ایمان کہاں ہے، ہم تلاش کریں وہ مومن کہاں ہے۔ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ای راکھ کا ڈھیر ہے۔ مسلمان اب کہاں ہے؟ وہ راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے کیونکہ اس میں عشق نہ ہے نہ غیرت ہے۔
نہ حمیت ہے، نہ عزم ہے، نہ جسم ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب وہ فجر میں نہیں اٹھ سکتا نیند قربان کرنے کے لیے تو اس نے بڑھنا کب ہے جان قربان کرنے کے لیے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں کسی کو کافر کہنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ذرا مومن تو بنو۔ اور ہم مومن کی پہچان ابھی تک ہمیں نہیں پتا، مومن کی صفت نہیں پتا، بلکہ آئے قرآن ہی میں مومن کی صفت تلاش کر لیں۔ قرآن کہتا ہے کون ہے مومن، چلیں اسی کی طرف آئیں۔ میں کوئی تشریح نہیں کروں گا، صرف آیت کا مفہوم بتا کر کے اپنے عنوان کی طرف آؤں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلك هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ دیکھو مومن، قرآن کس کو مومن کہے؟ آپ گوشت مچھی کھا کے مومن بنے، قرآن آپ کو نہ کہے گوشت مچھی کھانے والوں کو صرف۔ قرآن کن کو مومن کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ بات جہاں سے شروع تھی میں اس پہ گفتگو کروں گا اللہ کی توفیق سے، لیکن مومن کی تعریف قرآن سے سنیں۔ ہر آدمی اپنے مولوی کی بات دے کے بیٹا ہے میرا مولانا یہ کہتا ہے، مولانا کی بات ابھی رکھ، پہلے مولا کی بات سن۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ وہ میرے مدرسے میں یہ بات ہوتی ہے، مدرسے کی بات نہیں، ابھی صفہ سے جو درس ملا ہے اس کی پہلے بات کر۔ ایمان کا مزہ چکا نہیں اور اپنی اپنی دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ایک دوسرے کو خود ہی سرٹیفکیٹ جنت کے لیتے دیتے جا رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یعنی اگر تو مومن ہے، مومن اگر تو ہے تو تیرا مال زنا کے اڈوں پہ جانے والا نہیں، شراب کے اڈوں پہ جانے والا نہیں، چوری کی جگہ جانے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے مومن کے مال کو اتنا قیمتی کر دیا کہ اللہ نے مومن کا مال بھی خریدا، مومن کی جان بھی خریدا۔ آپ سوچو تو مومن کتنا بڑا ہے اللہ کے نزدیک، کیا مقام رکھتا ہے کہ مومن بیچنے والا ہے، خدا خریدنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے ساتھ تجارت کرے اس کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کی شان مومنانہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اور یہ تجارت ہوتی کہاں ہے؟ اجمل سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے کہ بازار مصطفیٰ میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی خریدنے والا اللہ، بیچنے والا مومن، کوئی بازار تو لگے گا، بازار وہ کہاں ہے؟ بازار تو کہیں لگے گا، وہ بازار کہاں ہے؟ تو اجمل کہہ رہے ہیں بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ وہاں پر خریدنے والا عزیز مصر ہے، بکنے والے یوسف صدیق ہے، بازار مصر کا ہے، اور یہاں بیچنے والا مومن، خریدنے والا خدا، اور بازار مصطفیٰ۔ کیا شان ہے مومنوں کی، جو جان جائے گا نا کہ میں کون ہوں۔ ابھی تک کہ میں کرتے ہیں، میں پٹھان، میں شیخ، میں مرزا، میں علاں، میں فلاں، میں ڈاکٹر، میں ٹیچر، میں، ارے مومن سے بڑی کوئی ڈگری نہیں، مومن سے بڑی کوئی برادری نہیں۔ اسی لیے تو سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان تیری برادری کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں محمدی ہوں، محمدی میری برادری ہے۔ یہاں تو پڑے ہوئے اسی کے اندر کہ میں فلاں، ایمان سے بڑی کوئی ڈگری نہیں، کیونکہ ساری ڈگریوں کے سرٹیفکیٹ قبروں کے باہر رکے رہ جائیں گے، اور ایمان کی ڈگری قبر کے اندر بھی جائے گی۔
میدان محشر میں بھی آئے گی اور یہی ڈگری جنت میں لے کے جائے گی. اور ایمان کی ڈگری اتنی پاورفل ہے جو یہ ڈگری قبر کے اندر لے کر جائے گا. وہاں فرشتے بھی ادب سے اس کا احترام کرتے نظر آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سید عبد القادر صاحب قبلہ زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. میں مسلمان ہوں، اس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، واللہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. میں مومن ہوں، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں. اسی لیے تو جامی کہتے ہیں بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. او علامہ عبد الرحمن جامی، نسب ترک کر اور عاشق رسول بن جا. اس کا بچہ کہلانے سے بہتر ہے کہ کوئی محمد کا کہلانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ کسی کا بچہ کہلانے میں شک ہو سکتا ہے، ان کا غلام کہلانے میں شک کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک. اور ان کا غلام وہ ہے کہ فرشتے جس پہ رشک کرے. اور مومن وہی ہے، ہمارے عقیدے میں تو مومن وہی ہے جس کو اقبال کہتے بمصطفیٰ برساں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. فارسی نہیں سمجھ میں آئی تو امام احمد رضا کو یاد کر لیں. سبحان اللہ. سبحان وہ کہتے ہیں کہ مومن کون ہے، تو کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ. سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید دیا. اچھا اب آپ دیکھیں، میں جلدی نپٹنا چاہتا ہوں بات کو، لیکن بات آ گئی ہے تو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ خطیب لوگ کرتے ہیں کہ پھر کبھی. تو لیکن چونکہ میں فقیر آدمی ہوں، میں پھر کبھی والا آدمی نہیں ہوں، تو میں کیونکہ خطیب ہوں نہیں، ابھی سب جو آیا ذہن میں وہ ابھی. ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کے بدلے کوئی چیز دی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ سے گیہوں خریدا، گیہوں لیا تو پیسہ دیا، یا گیہوں کے بدلے چاول دیا، گیہوں کے بدلے جو دیا، گیہوں کے بدلے سونا دیا، جو بھی کچھ نہ کچھ تو مجھے دینا پڑے گا. یہ خریدی کا اصول ہے. اب اللہ کہتا ہے میں نے خریدا، ان اللہ اشترا، اللہ مشتری ہے نا، اللہ نے خریدا. کیا؟ اچھا سب کا نہیں خریدا، اللہ نے مال والے تو سب کا نہیں خریدا. کس کا خریدا؟ مومنین. اللہ یہ مومنوں میں کیا سرخاب کے پر لگے کہ تو ان کا مال بھی خرید رہا ہے. اچھا کیا شان ہے مومن کی، دیا بھی اللہ نے، خرید بھی ہو رہا ہے، دیا بھی، مال بھی اسی کا دیا، جان بھی اسی کی دی. تو آخر اس میں کیا خوبی ہے؟ کا خوبی کوئی نہیں اس میں، بس محبوب کا غلام ہے، یہی خوبی ہے. اس سے بڑی خوبی کوئی نہیں کہ وہ یار کا ہے. وہ یار کا اسی لیے اس سے پیار ہے جو یار کا ہو گیا. مومن وہی ہے جو تمہارا ہو گیا. میرے امام کہتے ہیں، بہت اچھے سے کہتے ہیں مومن وہ ہے. ہاں بہت پیاری بات، آسانی سمجھنا. مومن وہ ہے، کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. دیکھیں انداز کیا ہے کہنے کا. اب آپ کہیں گے یہ نجدی کہاں سے آ گیا، یہاں کوئی نجدی نہیں ہے. وہ نجدی کی بات، نجدی سے مراد گستاخ رسول ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کون ہے، جو بھی گستاخ ہے لیلہ نجد سے جس کا عقیدہ ملتا ہے وہ سب نجدی، چاہے پیدا کہیں ہو، انہی کے کھاتے میں ہے. بلکہ وہ تو کہتے ہیں وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ قتیل لیلہ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے. لیکن میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ مجھے بات اپنی کر کے بات مکمل کرنی. اللہ نے خریدا مومنوں کو، مومن محبوب کا ہو گیا. کیا کہا پھر ایک مقام پہ کہتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا. سبحان اللہ.
مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو. ارے بندے تو سب اللہ کے, اللہ ہوا کس کا؟ مومنوں کا. تو کافروں کا کیوں نہیں ہوا؟ کیا کافر اس کے بندے نہیں؟ کا بندے ضرور ہے لیکن اس نے معیار بنا رکھا ہے. محبوب جو تیرے دروازے سے آئے گا پیار کے اسی کو اپناؤں گا. سبحان اللہ. جو تجھے چھوڑ کر آئے گا پھر وہ کوئی ہوگا, جو تجھے چھوڑ کر آئے گا وہ کوئی ہوگا, قبول نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا, اللہ اس کا ہو گیا, کافر ان سے کیا پھرا, اللہ اس سے پھر گیا. یہاں تو سارے ضابطے محبوب کے لیے, محبوب 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 محبوب. اسی لیے تو حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد است, وہ میرے محمد کا خدا ہے. سبحان اللہ. ان پاگل لوگوں کیا پتا جو ابھی ٹی ویوں پہ بیٹھ کر کے میرے محبوب کی گستاخیاں کرتے ہیں, انہیں عقل کتنی ہے. ارے جس کی عظمت جبریل کے سمجھ میں نہ آ سکے سبحان اللہ. یہ زانی سمجھیں گے, کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے سمجھیں گے. ارے جس کی عظمتوں کا ادراک ابو بکر صدیق نہ کر سکیں, وہ صدیق جسے قرآن صدیق کہتا ہے, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, جسے قرآن صدیق کہے جب وہ میرے محبوب کی شان اور عظمت کو مکمل سمجھ نہ سکے, جب صدیق کے سمجھ میں نہیں آتا میرا محبوب, تو کسی زندیق کے سمجھ میں کیا آ سکتا. ہندوستان والوں, یا رسول اللہ, ہندوستان والوں, یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں, دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو سمجھنے کے لیے کوئی دماغ ہی آج تک پیدا نہ ہوا. بلکہ وہ خود کہتے ہیں, وہ اتنے بڑے خود کہتے ہیں یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. ارے جب کوئی جانتا ہی نہیں تو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. ابھی تک لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ چھوٹی عمر کی بیوی سے شادی کی, چھوٹی عمر کی بیوی سے. ہم بتائیں جن کے عبادت تم کرتے ہو وہاں بھی تو 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی. ہمارے پاس آ کے بیٹھو, 11 شادیاں کی, آپ کے یہاں تو 2608 ہے. ہم بتائیں گے, آؤ نا. اگر ہم بولتے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بولنا نہیں آتا یا ہمیں معلومات نہیں ہے. تم جتنا نہیں جانتے اپنے بارے میں اس سے زیادہ ہمیں پتا ہے. ہاں, بڑے آئے عورت کے محافظ بننے والے جوؤں میں ہارتے رہے, جوؤں میں ہارتے رہے. وہ تو یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے جس نے نیک بیوی کو شوہر کے لیے جنت قرار دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. توجہ کریں, مصطفیٰ جان رحمت نے بیوی کو اتنا بلند کیا ہے کہ رسول اللہ کے بیٹوں کے بستر پہ قرآن نازل ہوا. اس کی تشریح نہیں ملتی. رسول اللہ کی اولاد کے بستر پہ قرآن نازل ہوا, اس کی تشریح ہمیں نہیں ملتی. لیکن بیوی کو نبی نے اتنا بلند کیا ہے کہ نبی کی بیوی کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, اور اس بیوی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگ عائشہ پہ کیا بھونکتے ہیں, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے بستر عائشہ رش کے دور ہے, رش کے دور, اس لیے کہ دور پر موسیٰ جاتے ہیں, عائشہ کے بستر پہ جانے موسیٰ تشریف لاتے ہیں, اور دور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پر اللہ کا قرآن آتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ہم امن والے لوگ ہیں, ہم کوئی فساد نہیں چاہتے, اس لیے ہم خاموش ہیں. لیکن اگر یہ زبانیں نہیں رکی تو پھر ہم اتنا کھولیں گے کہ شرما جاؤ گے. ہمیں پتا ہے نا, ہم تو آپ کو ہی پڑھتے ہیں. میں تو بہت چھوٹا آدمی, طالب علم ہوں. ابھی علماء بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں, ہمارے یہاں جو ہے نیک بیوی جنت ہے شوہر کے لیے, اور وہ بیوی سے پہلے بیٹی بنتی ہے. بیٹی جنت ہے باپ کے لیے, بیٹی رحمت ہے باپ کے لیے. ہاں, بیٹی ہے تو جنت, بڑی ہو کر بیوی بنی تو کسی کی جنت, بڑی ہو کر شادی ہونے کے بعد ماں بنی تو اولاد کی جنت.
سبحان اللہ. جنت کے سوا تصور کیا ہے؟ ہمارے یہاں نہ جوا حلال ہے، نہ جوئے میں بیوی کو ہارنا حلال ہے. ہم نے نہیں ہارا کبھی، کیونکہ ہمارے یہاں تو پیسہ بھی ہارنا جائز نہیں. جسے ہم ہاتھ کا میل کہتے ہیں وہ بھی ہارنا جائز نہیں ہے. ہاں لیکن ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. لیکن اتنا ہے کہ بس بات اتنی ہے کہ کتا انسان کو کاٹتا ہے، پلٹ کر انسان کتے کو نہیں کاٹتا. اتنی سی بات ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے. ورنہ ہم بھی منہ میں زبان، اور اگر زیادہ مجبور کریں گے تو پھر ہم انجام کی پرواہ کیے بغیر بات کریں گے. اس لیے کہ جو ہاتھ رسول اللہ کے نام پہ چومے گئے ہیں، اگر وہ ہاتھ رسول اللہ کے نام پر ہتھکڑیوں سے بھر دیے جائیں، وہ دن ہمارے لیے سنت زین العابدین کا دن ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سلسلے کو رکنا چاہیے. ہم گزارش کرتے ہیں، امن چاہتے ہیں، جیو اور جینے دو. اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو. ہمارا محبوب اتنا اچھا ہے نا، ہمارا محبوب اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا محبوب ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی ہمارے محبوب کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ. تم اپنی کتابوں کے خود باغی ہو، نفس پرست ہو. تم دوسروں کی کتاب نہ پڑھتے، کم سے کم اپنی تو پڑھ لیتے. اپنی پڑھو تو پتہ چلے گا کہ کتنا حسین ہے اللہ کا محبوب، کتنا حسن والا ہے اللہ کا محبوب. ہاں تو بات دور نہ نکلے، پھر کہتا ہوں کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. مومن کی شان ہے، اور مومن بس وہی ہے جو حضور کا ہے. جو حضور کا ہے وہ مومن ہے. اور اللہ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے اللہ نے ہم سے مال اور جان لیا، اور بدلے میں کیا دیا؟ جنت. اب مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے. مومن کون؟ پہلے تو جنت لے چکا، یہی دنیا میں لے چکا، مال اور جان بیچ چکا. اب مومن کون ہے آگے بیان ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان لیتے بھی اور جان دیتے بھی. مومن جان لینے والے بھی اللہ کی راہ میں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی راہ. اور پھر اللہ نے کہا میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے ان کے آنے سے پہلے، میں تشریح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ان کے آنے سے پہلے توریت میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا. توریت اور انجیل تو پہلے آئی نا، یعنی رسول اللہ کے غلاموں کا ذکر توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور قرآن میں بھی. اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان کو بشارت دی اللہ نے، اور یہی لوگوں کو بڑی کامیابی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے. اب جب یہ بات آئی کہ مومنوں کے مال اور جان کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا، یہ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں جان لیتے ہیں، تو ابھی اللہ نے ان سے وعدہ کیا، ان کا ذکر توریت میں کیا، انجیل میں کیا. تب ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا میں مومن میں مومن میں مومن. تو اللہ آگے اب بیان کرتا ہے کہ وہ مومن کون ہے. تو اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے مومن وہ تائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں. ذرا دیکھو نا ایک دن میں کتنی بار توبہ کرتے ہیں. لاکھوں گناہ کرتے ہیں، ایک بار بھی توبہ نہیں کرتے. جبکہ سید المعصومین کہتے ہیں کہ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. قرآن نے مومن کی صفت بیان کیا، تائبون وہ توبہ کرنے والے، کوئی تشریح نہیں کرتا. العابدون توبہ کے بعد عبادت کرنے والے، وہ آپ کو ملیں گے عبادت کرتے. گیم کھیلنا ان کا کام نہیں، نکڑ پر آوارگی کرنا ان کا کام نہیں، چوپاٹیوں کو آباد کرنا ان کا کام نہیں، لڑکیوں پہ پاپ کی نظر ڈالنا ان کا کام نہیں. انہیں تو یار کی عبادت سے فرصت نہیں ہے. التائبون توبہ کرتے ہیں، العابدون اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت پر ان کا معاملہ ختم نہیں ہوتا. الحامدون ہر حالت میں وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے اللہ کی حمد کا مطلب کیا ہے؟ کسی نعمت پر ایک بار الحمدللہ کہا اللہ اور نعمت دے گا، دوسری بار الحمدللہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی دے گا، تیسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ اس کی مغفرت کر کے اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا. التائبون العابدون
الحامدون وہ ہر حالت میں اللہ کی حمد کرتے، شکر کرتے ہیں اللہ۔ آج کل مومنوں کے پاس شکر کا ہے، بلکہ پوچھو کیا چل رہا ہے، مندی بہت ہے حضرت، کیا چل رہا ہے، پریشانی بہت ہے، مشکلیں بہت ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ بیماری انتہا کو پہنچی، پھر بھی کسی نے پوچھا کیا حال ہے، کہا الحمدللہ۔ اللہ والوں کی زبان پہ الحمدللہ کے سوا کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ یار کا شکوہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کوئی محبت کرے تو پتہ چلے نا کہ یار کا شکوہ نہیں کیا جاتا، محبوب کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں آمادہ بقتل من آ شوق ستم ڈھالے، کہتے ہیں میں تو آمادہ ہوں، تو اگر آمادہ ہے میرے قتل پر تو میں کہتا ہوں آپ شوق سے اپنا ارادہ پورا کر لیں۔ یہ کیفیت ہے اللہ والوں کی۔ یہاں تو شکر بھی نہیں ہوتا، ایسا ویسا یہ وہ، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی زبان پہ ہر حالت میں اللہ کی حمد 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 حمد۔ لوگ کہتے ہیں گرمی کا ٹیمپریچر بہت ہے یار پریشان ہو گئے، یہ کیوں نہیں کہتے الحمدللہ 48 ہی ابھی تو، ورنہ اعمال اتنے کہ آگ برسنا چاہیے، لیکن اعمال کو دیکھتے ہوئے تو 48 ہے تو الحمدللہ یہ بھی ہونا، کیونکہ الحمدللہ اپنی اوقات تو دیکھو، پھر الحمدللہ نہ کہو تو پھر کہنا۔ ایک بزرگ کے سر پہ لوگوں نے خاک ڈالا، جھاڑ کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی الحمدللہ کہنے کا مقام ہے؟ تو کہتے ہیں جس کے سر پہ آگ ڈالی جانی چاہیے، اگر اس کے سر پہ خاک ڈالی جا رہی تو پھر الحمدللہ نہ کہوں تو پھر کیا؟ التائبون العابدون الحامدون الساححون، روزے رکھنے والے، ان کو دیکھو گے وہ گرمی کے بڑے بڑے دن میں نفلی روزے رکھتے ہیں، جن سے گٹکے کی وجہ سے رمضان شریف میں نہ رکھا جاتا وہ اور دنوں میں کیا رکھیں گے؟ اے سی میں سو کر جو نہیں رکھ سکتے اور دنوں میں کیا رکھیں گے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا بھوک تو برداشت کر سکتے لیکن سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جو قوم اللہ کے نام پہ سگریٹ نہ چھوڑ سکے وہ قوم اللہ کے نام پہ دنیا کیا چھوڑے گی؟ وہ چلے گئے جن کا تذکرہ قرآن میں تھا، وہ چلے گئے، یہ نہیں کہتا کہ اب نہیں ہے، لیکن بہت شاذ و نادر ہے، انگلیوں پہ گن لیں۔ الصاححون، مفسرین یہاں پر دو قول کرتے ہیں، یہاں صاححون سے مراد جو ہے سیر کرنے والے بھی ہیں، اور یہ سیر پھر اس کی تصوف کی طرف جاتی ہے۔ سیر کا مطلب کیا؟ سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، اب اس کا نہیں، لیکن جو قول ظاہر ہے وہ یہ ہے صاححون سے مراد روزہ رکھنے والے، بلکہ روزہ رکھو گے تو یہ منزلوں کی طرف سیر خود ہی شروع ہو جاتی۔ پھر قرآن کہتا ہے راکعون، وہ رکوع کرنے والے، الساجدون، وہ سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کو وہ پار نہیں کرتے، اللہ کی حدوں کا پاس رکھنے والے، اللہ کی حدوں کا لحاظ رکھنے والے۔ پھر قرآن کہتا ہے وبشر المومنین، جن میں یہ صفت ہے ان مومنوں کو خوشخبری سنا دو، سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ نے وہ مومن ہے۔ بتاؤ یہ صفتیں ہیں اپنے اندر؟ کتنی توبہ کرتے ہیں دن میں، کتنی عبادت کرتے ہیں دن میں؟ فرض تو کرتے نہیں، نفل کا تو ٹھکانہ ہی کیا، سنتوں کا تو ٹھکانہ ہی کیا، فرض ہی نہیں کرتے۔ کتنے روزے رکھتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ، کتنا رکوع کرتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں۔ امر بالمعروف کس کو نیکی کا حکم دیا، کب دیا؟ برائی سے روکنے کی بات کب کی؟ جہاں برائی دیکھی وہاں تو تماشائی بن کے کھڑے ہو کے کسی کو روکا برائی سے؟ اللہ کی حدوں کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ کوئی خیال نہیں کرتے۔ کیسے مومن ہے؟ یہ ہے مومنوں کی صفت۔ میرے بھائی مکتبہ فکر کا مومن بننا آسان ہے، میرے جملے کو یاد رکھ، مکتبہ فکر کا مومن بننا آسان ہے، مکتبہ مصطفیٰ کا مومن بننا مشکل ہے۔ اور مومن مکتبہ فکر کے مومن کو جنت نہیں ملے گی، مکتبہ مصطفیٰ کے مومن کو جنت ملے۔ ہمارے اندر وہ صفتیں ہمیں پیدا کرنی ہوگی، ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کہہ لیں۔ تو یاد رکھیے بات چل رہی تھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کے بیٹے کو ہماری عبرت کے لیے کافر کیا۔ میں یہی یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ ہمیں دکھ ہے، ہم شوق سے نہیں کرتے یہ بات، لیکن عبرت کے طور پہ سنیں۔ یہ جو آج ہم سوچ رہے ہیں نا جنتی بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عبادت ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری، نہ نگاہوں کی حفاظت ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو گیا کافر. اور یہ بھی بات رکھنا، کافر وہ کیوں ہوا، وہ کیوں نبی کا باغی ہوا، نبی کا بیٹا؟ کیونکہ وہ صحبت میں رہتا تھا کافروں کی. یہ جو رونا، ہم جہاں جا رہے لوگ کہتے ہیں لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، صحبت میں کس کی رکھا؟ صحبت میں کس کی؟ اگر کل کے پروگرام والوں نے مجھے اجازت دی تو میں اچھی صحبت کی برکت کے حوالے سے کچھ باتیں وہاں پیش کر سکوں گا. کل کہیں یہاں سے قریب میں کہیں پروگرام ہے، کیم کوٹوا میں ہے، تو عرض کروں گا. آپ پہنچ سکتے ہیں تو پہنچے گا، ورنہ آن لائن تو پروگرامات نہ شروع ہوتے رہتے ہیں، آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے صحبت میں کس کے رکھا؟ آج تو لوگ کہتے ہیں ہم آزاد خیال لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ہم کو کہتے ہیں، ہم لوگوں سے، ارے مولانا آپ لوگ بہت تنگ نظر ہے، کوئی ہمیں بگاڑ تھوڑی سکتا ہے. میں نے کہا نبی کے بیٹے کو بگاڑ لیا صحبت نے، نبی کے بیٹے کو بگاڑا صحبت نے، آپ کہاں ہو؟ اس لیے بہت زیادہ دیر ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں. اگر اپنی اولاد کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، اگر اپنی بیٹیوں کو کفر اور شرک سے بچانا ہے، تو ان کی تعلیم کا انتظام بھی ایسے ہی کرو جیسے دسترخوان کا انتظام الگ کرتے ہو. جب اوروں کے ساتھ دسترخوان شیئر نہیں کرتے تو اوروں کے ساتھ تعلیم بھی پھر کوشش کرو وہاں پڑھانے کی، یا تو جہاں اختلاط نہیں ہے یا جہاں پر پھر کمی ہے اوروں کی. یہ بات یاد رکھنا، ورنہ نبی کے بیٹے کو وہ بہکا لے گئے. صحبت اس قدر، اور نوح علیہ السلام اس کے پیچھے بہت محنت کی. قرآن وہ مکالمے کا جو ذکر کرتا ہے دل پکڑ کے رونے کو جی چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا اس کشتی میں صرف مومن سوار ہوں گے، بس کوئی کافر سوار نہیں ہوگا. اچھا، نبی سے رشتہ نہیں تھا بظاہر نسب کا، ان مومنوں کو شامل کر لیا گیا. اور جو گھر میں پیدا ہوا، گھر میں پیدا ہو کر مومن نہ رہا. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اس کا چہرہ، تو باپ تو کوئی بھی ہو، نبی ہو، صحابی ہو، ولی ہو، عام آدمی ہو، بہرحال باپ کی فیلنگ تو باپ ہی کی طرح ہوتی. باپ تو بہرحال باپ ہے. تو بیٹے کا چہرہ دیکھا، پدری شفقتیں ابل پڑی، اور اللہ سے اس کی مولا اجازت دے کہ میں اپنے بیٹے کو بھی کشتی میں سوار کر لوں. ارشاد ہوا نہیں، میرا قانون ہے، میں نے کہہ دیا مومن ہی سوار ہوں گے تو مومن ہی ہوں گے، آپ نے اس کو نہیں کرنا. پھر سفارش کی، میرا بیٹا. اللہ نے فرمایا نوح، اب اگر اس کی سفارش کی نا آپ نے، تو اپنے پیاروں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں گا. ہم کہاں ہیں؟ نبی کے بیٹے کا یہ عبرتناک انجام، اور پھر یہ کہا کہ پیاروں کی فہرست سے نام نکال دوں گا، اور پھر تسلی کے لیے کہا آپ اس کو بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ لیس من آلک، تمہارے گھر میں بھی پیدا ہو کے وہ تمہاری آل سے نہ رہا، اس کا رشتہ ہی ختم ہے. اگر بیٹا کافر ہو جائے تو نبی سے نسب کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اگر امتی کافر ہو جائے تو کون سا عشق کا رشتہ باقی بچے گا؟ کون سا رشتہ باقی بچے گا؟ ارے مومن ہو کر بھی آخر ان سے ہماری نسبت کتنی ہے؟ سید صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نہیں پڑھا، ورنہ وہ اشعار جان ہے، جان، نعت کے جان ہے. میرے دادا مرشد نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں بھولا، اس سے پہلے دو شعر اور ہے لیکن میں اس کو نہیں پڑھتا، لیکن وہ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. میں بھولا آپ کی رفعت سے، اصل میں دو شعروں میں وہ کر چکے کہ آپ یہ اور ہم یہ. وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو بھی ذوق مل جائے. وہ کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادہ، خاک افتادہ مطلب خاک میں پڑے ہوئے، کہاں تم اے شہ والا. اب یہاں پر
نسبت بیان ہو رہی ہے. کہاں ہم خاک میں پڑے ہوئے اور کہاں آپ. اے شہ والا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو. اگر ہم زمین کی مثل ہیں تو آپ آسمان کی مثل ہو. اب اس سے رجوع کرتے ہیں, شاعرانہ ذوقی کے ساتھ کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. اللہ کی پناہ, میں نے آپ کو آسمان کی طرح کیسے کہہ دیا؟ ارے آسمان کی طرح میں نے کیسے کہہ دیا؟ آپ تو جبریل کی طرح بھی نہیں, آپ تو موسیٰ کی طرح بھی نہیں, آپ تو عیسیٰ کی طرح بھی نہیں, آپ تو داؤد و ایوب کی طرح بھی نہیں, واللہ تمہاری طرح کوئی نہیں اور تم کسی کی طرح نہیں, ہے نا. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گما تم ہو. آپ ہر مثال سے بہت بلند ہو, بہت بلند ہو, آپ بہت بلند ہو ہر مثال سے. اب اس کے بعد یہ دونوں اشعار کہنے کے بعد اب نتیجہ نکالتے کہتے میں نے یہ کہا کہتے ہیں کہ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. حضور کی رفعت جانتے ہو کیا ہے ان کی رفعت؟ ان کی رفعت یہ ہے کہ جہاں جبریل کا سر ہے, جہاں جبریل کا سر ہے وہاں ان کے تلوے ہیں. جہاں سر جبریل ہے وہاں ان کے تلوے ہیں. یہ ان کی رفعت ہے. اور یہ بھی کہہ دوں یہ ان کی رفعت کا اینڈ نہیں ہے, یہ ان کی رفعت کا اینڈ نہیں ہے, اختتام نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے اور باطن کیا یہ تو خدا ہی جانتا ہے. میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. وہ کہنے بھر کی نسبت تھی, کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. تو بس کہنے کہلانے کی نسبت ہے یا رسول اللہ, ورنہ ہم کہاں. ہماری اوقات کیا ہے, ہماری حیثیت, میں اور آپ کی اوقات, ہم ان سے رشتے جوڑے, ہم ان سے رشتے جوڑے. کسی نے مولا علی کو جب یمن گئے, علی مرتضیٰ, جیسے ہم لوگ آتے ہیں نا بروچ آئے, یہ بڑودہ آئے, ادھر گئے ادھر گئے, یہ علامہ الطاف اور یہ بزرگ لوگ ہمارا تعارف کراتے, یہ سید, یہ بزرگ, یہ خطیب, یہ ادیب, یہ سب کرتے ہیں لوگ. طریقہ ہی رہا ہے مہمان کا تعارف کرانے کا. مولا علی یمن گئے پہلی مرتبہ تو یمن والوں کو ایک صاحب تعارف کرنے لگے, یہ علی ہے, اخی رسول ہے, زوج بطول ہے, یہ ہیں, یہ خوب بتایا, باب مدینۃ العلم ہے, خوب تعریف. علی تو تھے بھی نہ ایسے, وہ تو تھے ہی ایسے. ان کی کیا میں منقبت پڑھوں, ان کی منقبت کیا پڑھوں. میرے عقیدے میں بس اتنا ہے علی کہ جب سارے ولیوں کی ولایت سمٹتی ہے, سارے غوث اعظم غریب نواز جنہیں ہم عرف میں اولیاء کہتے ہیں, سارے ولیوں کی ولایت سمٹتی ہے تو پھر ایک ذات علی بنتی ہے. جو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگوں کو ولایت بانٹے اس کو علی کہتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ہر دور میں جو ولی بنا وہ علی کے فیض سے ولی بنا. اتنا سب کچھ, اور وہ تھے بھی بھائی, داماد بھی تھے. حضور علیہ السلام نے ان کو بھائی کہا بھی, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی, آخرت میں بھی میرا بھائی. لیکن جب یمن والوں نے یہ کہا یہ تو آپ نے کہا چپ ہو, خاموش یمن والوں, میرا تعارف میں خود کراؤں گا, میں کون. تب حضرت مولا علی کیا تعارف کرا رہے, کہتے انا عبید من عباد محمد. اگر انہوں نے نہ کہا ہوتا تو واللہ میری زبان کاٹ لی جاتے. اگر میں یہ بات کروں تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یمن والوں, اگر میرا پریچے, میرا تعارف, اگر مجھے جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو سنو علی کون ہے. کہتے علی محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہے. ہم کیا ان سے رشتہ جوڑے, ہم کہتے لوگوں کو کیا خبر حضور کی شان, حضور کی عظمت, حضور کی بزرگی. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, بات طویل کرنے کی بجائے, کہ نبی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اور ایمان گیا, رشتہ گیا. نبی کے بیٹا کہلانے والے کو اللہ نے کشتی میں آنے نہیں دیا, تو امتی کہلانے والوں کو جنت میں کب آنے دیا جائے گا.
ایمان کی قدر کرو، ایمان۔ اسی لیے جس غوث اعظم کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوتا تھا، وہ بھی راتوں کو یہ کہہ کے روتے تھے کہ اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ایمان پر خاتمہ آسان نہیں۔ جو مومن تھے وہ روتے تھے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں میں جتنے ولیوں سے ملا ہوں، مجھے دل نے کہا کہ یہ ولی ہے تو میں نے ان سے ایک ہی دعا کرائی کہ بس احمد رضا کے لیے اتنی دعا کر دو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ غوث پاک کہتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے۔ آج ایمان کیا ہو گیا؟ پیسوں پہ ایمان بدلا جا رہا ہے۔ شادی، آج کل کے نوجوان لڑکے اگر کسی خوبصورت گھرانے میں کوئی مومن نہ ہو، ایمان والی نہ ہو، خوبصورت مل جائے، وہ کہتا ہے میرے معیار کی نہیں ملتی میری ہم مذہب، تو چلو کسی سے بھی لگ جائیں۔ اتنا ایمان کمزور، اتنا سستا۔ میں کہتا ہوں اگر جان دے کر بھی ایمان بچتا ہے، دے دو جان، سستا ہے، سستا سودا ہے، دے دو۔ اور امام حسین نے بتایا ارے یہ لفنگی عورتیں، لفنگے لڑکوں کے لیے لوگ مذہب بدل رہے ہیں۔ ہم شبیہ مصطفیٰ دے کر حسین نے ایمان بچایا اور بتایا کہ علی اکبر سے زیادہ میرے نزدیک کوئی قیمتی ہے تو وہ میرا دین ہے، میرا ایمان ہے۔ امام حسین بتایا 6 مہینے کا علی اصغر دے کر بتایا کہ علی اصغر سے بھی زیادہ اگر میرے نزدیک کوئی قیمتی ہے تو میرا دین اور میرا ایمان ہے۔ اور ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں؟ قوم کی بچیاں اتنی سستی، لوگوں کا ایمان اتنا سستا۔ تو میں بات اب سمیٹ لوں 2 بات کر کے۔ اگر اپنے بچوں کو مومن رکھنا ہے، ان کو اوروں کی صحبت سے بچاؤ۔ مجھے نہیں پتا میری بات کا لوگ کتنا پوزیٹو لیں گے، کتنا نگیٹو لیں گے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں۔ لوگ محبت کرے، دعا دے یا گالی دے، ہمیں اس سے کوئی لینا نہیں۔ اپنی اولاد کو مشرکین کی، مرتدین کی، زندیقوں کی صحبت سے بچاؤ۔ کوشش کرو کہ مومنوں کے محلوں میں رہو، مومنوں کے ساتھ اٹھو، مومنوں کے ساتھ بیٹھو۔ آپ کہتے ہیں ایسے نہیں ملتے، میں کہتا ہوں اگر ایسے نہیں ملتے تو اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزارو، امان اسی میں ہے، امان اسی میں۔ اور اگر آپ کو ایسے مومن نہیں ملتے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، ہفتے میں ان مومنوں کی قبروں پر جا کر بیٹھ جاؤ جن کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بابا ملک ریحان کے یہاں کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کبھی غریب نواز کے یہاں جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کبھی غوث پاک کے یہاں کچھ دیر جا کے بیٹھ جاؤ، کبھی محبوب الہی کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ اگر وہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ حیات ظاہری میں جو فیوز ملتے تھے ایمان والوں سے، وہ قبر انور سے بھی ملیں گے، ابھی بھی مل رہے، ملیں گے۔ لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں، اب وہ فیض ملتا کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں ملا، نہیں ملتا، کہ ملتا کیوں نہیں؟ جب آپ جاتے ہوئے نیت لے کے کہ روزی میں برکت ہو، بیٹی کا رشتہ ہو، بیٹا نہیں ہوا تھا تو بیٹا ہی دعا کر رہے تھے، وہاں جا کر بیٹا ہو گیا تو پوتے کی دعا ہو رہی ہے، پوتا ہو گیا تو پر پوتے کی دعا ہو رہی ہے، 1 ایکڑ کھیتی مانگ رہے تھے مل گئی تو 2 کی دعا شروع کر دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مت مانگو، اللہ والوں کے یہاں جا کر اللہ سے دعا کرو، ہر نعمت مانگو، لیکن کم سے کم دین بھی تو وہاں طلب کرو، دعا دی۔ جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دی وہ تجھے کیوں نہیں دیں گے؟ اور ہم نے تو یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ پہ جا کر جو تقریریں سن کے نہیں بدلے سی، وہ چوکھٹ پہ جا کر کے بدل گئے درجنوں میں سے۔ لیکن کوئی جائے تو سیدھا سیدھا دل لے کر، آپ یہ دیکھنے جائیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ارے کون کیا کر رہے ہے وہ دیکھنے کیوں جاتا ہے، اور پھر لوگ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھنے کیوں جاتا ہے؟ وہ جو جنت میں آرام کر رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ذرا جا، پھر دیکھ نظر اٹھے گی تو کیسے تیرے دل کا قبلہ بدلتا ہے، تیرے اندر انقلاب آتا ہے۔ تو مومن ابھی ختم نہیں ہوئے، دنیا موجود ہے مطلب مومن ختم نہیں ہوئے۔ تو ایمان والوں کی صحبت، خواتین سے بھی کہتا ہوں، اور یہ فکر رکھو
بچہ ڈاکٹر بنے گا کہ نہیں, انجینئر بنے گا کہ نہیں, ٹیچر بنے گا کہ نہیں, تاجر بنے گا, یہ سب فکر اپنی جگہ. بڑی فکر یہ کہ میرے بعد میرے بچے مومن رہیں گے کہ نہیں. جب یعقوب علیہ السلام سے 50 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کا ملن ہوا, جب جدا ہوئے تھے تو بچے تھے, جب ملے تو بچوں کے باپ بن گئے تھے. تو آپ کا ایک بیٹا یہودا دوڑتے ہوئے آیا اور کہتا بابا مبارک ہو, تمہارا یوسف مل گیا تمہیں. تو یعقوب علیہ السلام کہتے مل گیا؟ کہا مبارک ہو بابا, وہ تو مصر کا بادشاہ بادشاہ. یعقوب علیہ السلام غصے میں آ گئے, کہا چپ, بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں, پہلے یہ بتا وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے, وہ مومن ہے کہ کافر ہے, پہلے یہ بتا. کیونکہ بادشاہ کا باپ ہونا فخر کی بات نہیں ہے, میں مومن, میری اولاد مومن, یہ فخر کی بات ہے. تو تب یہودا نے کہا بابا وہ بادشاہ تو ہے ہی ہے, الحمدللہ وہ آپ کے دین پر بھی قائم ہے. تب آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا 50 سال تک, لیکن اس کا ایمان کوئی چھین نہ سکا. یہ فکر ہونی چاہیے ایک باپ کی. تو میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں, لڑکیوں کی وجہ سے مذہب ایمان بیچنا, لڑکوں کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, جان بچانے کے لیے مذہب بدلنا, کرسیاں حاصل کرنے کے لیے مذہب بدلنا. آخری بات, کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے, ان سب کا اتنے مجموعہ اینڈ پر اپنے جوانوں کے لیے, حضور کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو, بس اتنا. جان دینی پڑے دے دو, مال دینا پڑے دے دو, ماں باپ بھی اگر حضور کے لیے چھوڑ دینے پڑے چھوڑ دو. اگر آپ کو برا لگا تو مجھے معاف کرنا, لیکن یہی مذہب ہے اپنا. میں کوئی آپ کی خوشی کی بات نہیں کہنا چاہتا, یا جو لوگ ادھر ادھر سے بیٹھ کے سنتے ہیں ان کی بھی خوشی کی بات نہیں. ہمارے لیے اللہ کے بعد ہمارا نبی سب کچھ ہے. اگر ماں باپ بھی نبی کی تائید میں ہے تو ٹھیک, اور اگر ماں باپ کو ایک طرف ماں باپ ہو جائیں ایک طرف رسول اللہ ہو جائیں تو پھر پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. مذہب یہی ہے, یہی. اگر آپ میں یہ ظرف نہیں ہے, یہ بھی کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے, اگر آپ نبی کے لیے کسی کو چھوڑ نہیں سکتے تو اس کا مطلب آپ نے نبی کو چھوڑ دیا ہے. پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. آپ نماز پڑھتے رہیے, اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے رسول اللہ کے دشمن کو, پھر آپ نماز پڑھتے رہیے. نماز میں کچھ رکھا نہیں ہے جب تک نسبت مصطفیٰ اس کے ساتھ ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے سمجھاؤں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا, عصا, ٹھیک, اور اس عصا کو آپ مردے کو لگاتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا, بیمار کو لگاتے تھے تو اچھا ہو جاتا. آپ کے ایک ساتھی نے سوچا یہ ڈنڈے میں بڑا کمال ہے, وہ چرا کے لے گیا, اور چرا کے لے گیا اور دعویٰ کرنے لگا کہ مجھ سے علاج کرا لو, میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں, مجھ سے علاج کرا لو, میں بیمار کو اچھا کر سکتا ہوں. اتفاق سے بادشاہ کا بیٹا ہی بیمار ملا. اللہ کی شان دیکھیے, بادشاہ کا بیٹا ہی بیمار ملا. اب جب اس کو کہا گیا کہ بادشاہ کا بیٹا بیمار ہے, بالکل نزا کی کیفیت میں, بچا لو گے؟ کہا بالکل بچا لیں گے, کیونکہ وہ تو دیکھ چکا تھا نا, وہ دیکھ چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈنڈا لگا کر کے مردے زندہ کر دیے, بیمار اچھا کر دیا, کوڑیوں کو درست کر دیا. تو اس نے کہا کہ میں اچھا کر سکتا ہوں, کہا بادشاہ کا بیٹا ہی بیمار ہے. تو اب تو اس کو ایسا لگا کہ پہلے کسٹمر اتنا بڑا مل گیا, اس کو تو لگا کہ پہلے ہی کسٹمر اتنا بڑا مل گیا. وہ لے کے ڈنڈا دوڑتے پہنچا, جیسے لگایا وہ نزا کے حالت, زندہ تھا وہ لیکن بیمار تھا, نزا کے حالت, ڈنڈا لگایا مر گیا وہ. لوگوں نے پکڑ لیا, ظالم جھوٹے قذاب, تیرے ڈنڈے سے پہلے تو وہ زندہ تھا, تو نے ڈنڈا کیا لگایا؟ تو دعویٰ کرتا کہ زندہ کر دے گا, تو نے تو زندے کو مار دیا, پکڑ کے قید کر دیا. اللہ والے بڑے نیک دل ہوتے ہیں, وہ بدلہ نہیں لینا جانتے. اللہ والوں کی پہچان, اللہ والا اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں لیتا. لوگ کبھی پوچھتے اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا جو ذات کا بدلہ نہ لے, اندر دل میں انتقام نہ رکھے, اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرے. اما عائشہ فرماتی کہ حضور نے اپنی 11 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو کبھی ڈانٹا تک نہیں, ڈانٹا تک نہیں. جن سے ایک نہیں سنبھلی, اب وہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ مسلمان عزت کرنا نہیں جانتا. ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی کہ ڈانٹا تک نہیں. اور آج بھی جو ان کے نقش قدم پر ہے, دلہن بننے کے بعد بال سفید ہو گئے, پھر بھی بیوی کہتی میرے شوہر نے مجھے کبھی ڈانٹا تک نہیں,
کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نمک چکھنا بھی نبی کی سنت ہے، ذات کے لیے بیوی کو نہ ڈانٹنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی تو سنت ہے۔ ہاں میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سیریل دیکھ کر کے بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ مت سیکھو، رسول اللہ کی سیرت پڑھ کے بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھو، تب پتہ چلے گا۔ شاہ جہاں پاگل نہیں تھا، شاہ جہاں پاگل نہیں تھا جو تاج محل بنایا، کہیں نہ کہیں اس کو یہ محبت کے رشتے نبھانا رسول اللہ کی روایتوں سے ملا تھا، ورنہ لوگ تو بیچارے شاہ جہاں کو بھی گالی دیتے، حالانکہ میرے اپنے علم میں شاہ جہاں تہجد گزار آدمی تھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں برائی کرنے نہیں بیٹا، آپ کا امام نہیں پڑھتا ہوگا اتنی تہجد جتنے وہ پڑھتا تھا، پھر بھی وہ گالی گلوچ سن رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو پٹی ایسی پڑھا۔ تاریخ بھی اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی نہیں پڑھتے، دوسروں نے جو مٹھو پن سے چڑھا دیا زبان پہ وہی کر رہے ہو، وہی کہہ رہے ہو۔ یہ ہے حقائق۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی ڈانٹا تک نہیں، اور اللہ والے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ تو اس کو قید کر دیا جیل کے اندر، قید خانے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ میرا جو ساتھی تھا وہ قیدی بن گیا، چھڑانے کے لیے گئے، حالانکہ پتا تھا کہ ڈنڈا لے کر بھاگا ہے، عصا لے کے بھاگا ہے، تو اس کو چھڑایا، پھر اس سے عصا لیا۔ عصا لے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا حضرت یہ نزا میں تھا، میں نے، آپ بھی لگاتے تھے نا بیمار کو تو اچھا ہو جاتا تھا، میں نے بھی لگایا وہ تو مر گیا، تو آپ نے لگایا بسم اللہ کا زندہ ہو گیا، کہا چل۔ پھر فرمایا اللہ کے بندے یہ عصا میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ ہاتھ کا کمال ہے۔ اب بات سنیں، عصا میں نہیں کچھ ہے، کمال کس کا ہے؟ دست عیسیٰ کا، دست عیسیٰ کا کمال ہے، ڈنڈے میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ وہ جو ڈنڈا لے کے بھاگا تو پریشان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی دنیا میں بھی کوئی نماز لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی روزہ لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی حج لے کے بھاگ رہا ہے، کیا اسی میں سب کچھ، اسی میں جنت، اسی میں سب کچھ، اسی میں جنت؟ ارے اللہ کے بندو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال نسبت مصطفیٰ میں ہے۔ جیسے عصا عیسیٰ کے ہاتھ میں آئے تو کام کرتا ہے، ویسے نماز نسبت مصطفیٰ اور وفائے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہو تو جنت تک لے جاتی ہے، اور اگر حضور کی نسبت کے ساتھ نہ ہو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر نسبت مصطفیٰ کے ساتھ عبادت نہ ہو، نسبت مصطفیٰ کے ساتھ حج نہ ہو، نسبت مصطفیٰ کے ساتھ زکوٰۃ نہ ہو، نسبت مصطفیٰ کے ساتھ محنت نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ کہتا ہے محنت کر کے آئیں گے، عمل کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ قرآن حدیث اگر پڑھتا تو لوگ ذوف کی بات کرتے، بحث کے دروازے کھولتے، قرآن کی آیت ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ نسبت مصطفیٰ ساتھ نہ لائے۔ اس لیے حضور کے ہو جاؤ، حضور کے ہو جاؤ، اور حضور کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اور بتا دو دنیا کو کہ سب بات میں ہے، سب بات میں ہے، پہلے اللہ کا محبوب ہے۔ محمد علی جوہر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے۔ اسی کا جو ہے وہ ایک شعر یہ بھی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ نعت ہے پوری، اس نعت کا ایک شعر یہ بھی ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے، سب کا احترام باپ کا ماں کا سب کا کرتے ہیں، لیکن میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے۔ حضور کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو۔ وہی جو بات کر رہا تھا آخری، وہ یہ کہ صحابہ نے ایسا ہی کیا، جس کو چھوڑنا پڑا چھوڑا، پرواہ نہیں۔ مکہ جیسا وطن چھوڑا، مکہ جیسا وطن چھوڑا، جس میں کعبہ ہے، حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، محبوب سب کچھ، گھر بار چھوڑا، محبوب سب کچھ، ماں باپ چھوڑا، محبوب سب کچھ، دولت چھوڑی، محبوب سب کچھ،
حتیٰ کہ دنیا چھوڑ دی، محبوب سب کچھ. جب انہوں نے دنیا چھوڑی نا محبوب کے لیے تو قرآن پکار اٹھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ ان کے لیے قرآن نے پہلے کا، بعد میں پھر اس کا حکم عام ہے، لیکن ان کے لیے کہا. تو وہ چلیے وہ آخری بات سن لے دل کے کان سے، اگر سننا چاہتے ہیں تو ٹائم ہوا ہے، لیکن بات اس کو کر لوں حضور کے لیے. اور ایک بات کہتا ہوں، حضور کے لیے اگر قربانی دے کر چھوڑو گے تو جتنا تم حضور کو چاہو گے ہم حضور کو چاہتے ہیں، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ حضور ہمیں چاہتے ہیں. پھر وہ بہت نبھاتے ہیں. ہر محبوب کے یہاں بے وفائی ہے، ہر خوبصورت کے یہاں بے وفائی ہے. میرے محبوب ایسے محبوب ہیں کہ جہاں سے میرے ذوق کے مطابق جملہ کہہ رہا ہوں، اہل علم کی نظر ہے، اہل عشق کی نظر ہے. لوگ حسن والوں سے بے وفائی کا گلہ کرتے ہیں. اگر میر تقی میر آج حیات ہوتے تو میں ان کو بٹھا کر کے کہتا کہ تیرا محبوب وہ نہ جس میں وفا ہے، نہ طرز تکلم ہے، نہ مسکرانے کی ادا ہے. کہا تھا نا میر نے، بہت باتیں کہی تھی، لیکن میں کہتا ہوں سن، اللہ کا محبوب وہ محبوب ہے جہاں صرف وفا نہیں بلکہ جہاں سے وفا نے بھی در سے وفا سیکھا ہے. جہاں سے وفا نے بھی در سے وفا سیکھا ہے، جہاں سے حیا نے بھی حیا کا درس لیا ہے، جہاں حسن آ کر حسن کی معراج پاتا ہے. ہاں، جہاں محبوبیت کا مقام آ کر اپنی معراج اور اپنی بلندیوں پر پہنچتا ہے، وہ محبوب ہے اللہ کا محبوب. ان کے لیے بس دیکھو قربانی دے کر پھر کیسا کرم ہوتا ہے. بس اس سلسلے میں کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ میرے الفاظ کے جامع میں کہ ایک نوجوان جوانی کی ابتدا میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے. بھیڑ لگی ہے، غلاموں کا جمگٹا ہے. جوانوں کی عادت ہوتی ہے جو شروعاتی جوانی میں کہیں پر بھیڑ دیکھی تو رک کر کے کیا ہو رہا ہے. اس جوان میں بھی جو مدینے آیا تھا بہت دنوں کے بعد، اور اس کو جلدی گھر جانا تھا کسی کام سے، کیونکہ اس کو چچا کا خوف تھا. دیکھا بھیڑ کاہے کی لگی ہے، تو ان چمکتے چہروں میں ایک بہت زیادہ چمکتا چہرہ تھا. ہاں، اگر اس چہرے کو میں چاند کہہ دوں تو حق ادا نہیں ہوتا، گلاب کہہ دوں تو حق ادا نہیں ہوتا، پھول کہوں تو دل نہیں بھرتا، صبح کہوں تو دل نہیں بھرتا، زلفوں کو رات کہوں تو آخرت میں جواب دینے کا تصور دل کو کپ کپی طاری کرتا ہے. پھر اینڈ پر بس اتنا کہہ سکتے ہیں، چہرہ کیا تھا، حقیقت یہی، والضحیٰ کا جلوہ، زلفیں کیا تھی، واللیل، دانت کیا تھے، والنجم، ہاتھ کیا تھے، ید اللہ فوق ایدیہم کے مصداق، اندازے خرام ناز کیا تھا، لا اقسم بہذا البلد، زبان کیا تھی، کن کی کنجی، ہونٹ کیا تھے، گلے قدس کی پتیاں، آنکھیں کیا تھی، رشکے نرگس، بھویں کیا تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دو قبلوں کی یکجائی ہے. زلفیں کیا تھی، ایسا لگتا تھا رحمت کی گھٹا چھائی ہے. تکلم کیا کرتا تھا وہ محبوب، ایسا لگتا تھا کہ جنت عدن سے موتی جھڑ رہے ہیں. وہ تبسم ریز ہوتا تو یوں لگتا کہ جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہے. اور کیا کہوں اس کے حسن کو، اگر خسرو کے لب و لہجے میں کہوں تو بس اتنا کہہ سکتا ہوں، عید گاہے ماں غریبہ کوئے تو، عید گاہے ماں غریبہ کوئے تو، میری عید گاہ تو آپ کی چوکھٹ ہے، آپ کی چوکھٹ ہے. خسرو کے لہجے میں کہوں تو یہ کہوں، پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے منبودم. اگر جامی کے لہجے میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، آیات قرآن ابرویت، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ما ایما توئی ایما توئی. اور اگر رضا بریلوی کی زبان پر آ جاؤں تو پھر وہ تو غضب کی بات ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول.
یہ بار بار اس لیے دہراتا ہوں یہ سبق رضا بریلوی کا، کیونکہ انہوں نے ہمیں حضور کے کھوٹے سے باندھنے کی کوشش کی. پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی وفا کرے نہ کرے، وہ لکھ گئے، ہم پڑھ پڑھ کے یہ راگ الپتے رہیں گے تاکہ سعادت مند دلوں کے اندر یہ اتنا رس بس جائے کہ چراغ سے چراغ جلتے رہے اور نزول مہدی کا وقت یا ظہور مہدی کا وقت قریب آ جائے، ظہور مہدی کا وقت قریب آ جائے. یہ راگ اس وقت تک الپنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہو سو ہو. میرے امام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سراپا کو جو بیان کرتے وہ ان کا اپنا حصہ ہے. بہرحال اس جوان نے دیکھا، چلے اختصاری سے کام لے لیں، لیکن عشق کی بات آتی ہے تو پھر دل کہتا ہے کہ اختصار کیا، محفل سے جو جانا چاہے جائے، جو بیٹھنا چاہے بیٹھے، لیکن ہم نے تو یار کو سبق سنانا ہے. یار کی توجہ ہو جائے تو اپنا بیڑا پار ہے. اس لیے کہ رو لیا، رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر کوئی صلہ نہیں ہے، بہتوں کے لیے رو چکے. رو چکا، تاج الشریعہ نے کہا یہ بات، رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا. ہاں سب کے لیے کر چکے، سب کر چکے، اب ان کے لیے کرے جو جانے وفا ہے، کانے وفا ہے، شان وفا ہے، رشک وفا ہے. ہاں وہی پڑھ، بلکہ یہ کہ ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، ان کے کوچے میں رہو نقش قدم کی صورت. حضور کے کوچے میں کیسے رہو، حضور سے وفا کیسے کرو، ان کے کوچے میں رہو نقش قدم کی صورت. کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے، کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا. یوں بیٹھ جاؤ ان کی چوکھٹ پر، اور چوکھٹ ان کی کہاں ہے، صرف مدینہ ان کی چوکھٹ نہیں ہے، بلکہ واللہ لوگوں کو یہ ہے کہ وہ مدینے میں رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عاشقوں کے سینے میں رہتے ہیں. اسی لیے حضور شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت بات فرمائی. میرے مرشد اجازت علی کا بیٹا محدث اعظم کا شہزادہ کہتا ہے، اور پھر بڑے حق اور بڑی شان کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ میرے دل میں، وہ میرے دل میں، بلکہ کہتے ہیں ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. اور میرے امام کہتے ہیں قسمت سور و حرا کی حرص ہے. یہ دلی لکھنؤ میں پڑھتا تو پھر کچھ بات بنتی، لیکن عاشقوں کا مجمع ہے، جہاں بیٹھ جائیں وہیں پر پھر مدینہ مدینہ، کیا بات ہے. غار سور بھی ایک غار ہے، غار حرا بھی ایک غار ہے، اور وہ دونوں غار اتنے خوش نصیب ہے کہ حضور اس میں جا کر کے بیٹھا کرتے. حرا میں جا کر بیٹھتے تھے، سور میں ہجرت کے موقع پہ 3 راتیں رہے. تو میرے امام کہتے ہیں قسمت سور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں غیرہ غار ہم، چاہتے ہیں دل میں، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار. ہم بھی کوئی دل میں غار بنانا چاہتے، کیوں؟ محبوب غاروں میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس غار میں بھی کبھی تشریف لائے، کبھی اس غار میں بھی آ جائے. سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے. اور واللہ جو عاشق ہو جائے تو جو وہ جہاں بیٹھ جائے وہی چوکھٹ مصطفیٰ ہے، وہ جہاں بیٹھ جائے وہی چوکھٹ مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ حضور تو مومنوں کے دل میں رہتے ہیں. تو کہا کہ ان کے کوچے میں رہو نقش قدم کی صورت، کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے. ہاں تو وہ جوان نے دیکھا حضور کو، وہ جوان نے دیکھا، اور حضور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ صحابہ کہتے ہیں اگر قرآن کی کوئی آیت نازل نہ بھی ہوتی تو لوگ حضور کا صرف چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوتے.
ہاں بس اتنا ہے. کہا کہ حضور کو دیکھا اور کہا کہ کون ہے یہ؟ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی وہ جو لوگوں کو ایمان کی دعوت. ہاں مجھے بھی کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لیکن چونکہ وہاں مل نہیں سکتے, یہ کلمہ پڑھے اور دیکھتے ہی نکل, ملے نہیں, بھیڑ تھی غلاموں کی, ان کو جلدی تھی, نکل گئے. گھر گئے, بڑی سادگی سے چچا کو بتایا. چچا نے کہا اچھا تو مرتد ہو کے آیا, تو بے دین ہو کے آیا. اب وہ عرب کے جاہل لوگ, جہالت کا دور, اتنا مارا کہ مارتے مارتے خود تھک گیا اور کہتا تھا محمد کو چھوڑ دے. تو عبداللہ کہتے تھے چچا میں سب چھوڑ سکتا ہوں, ان کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ وہ ذات ہی ایسی کہ چھوڑی نہیں جا سکتی. بس آپ سے کہتا ہوں اپنی نسلوں کو یہ پلا دو, اپنی نسلوں کو بتا دو میرا آقا کیا ہے, ان کی سخاوت کیا. کل میرے امیر نے ایک جملہ کہا تو مجھ پر بہت ساری باتیں کھلی. انہوں نے کہا کہ کوئی کمزور سے محبت نہیں کرتا, کوئی لوگ تو طاقتور سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا پھر میرے یار سے کو لوگ محبت کیوں نہ کریں؟ جب لوگ کمزور سے محبت نہیں طاقتور سے کرتے تو میرے محبوب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ لوگ تو ایک انگلی سے کاغذ نہیں پھاڑ سکتے, میرے نبی نے تو ایک انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے. ان سے بڑا طاقتور کون ہے ان سے بڑا؟ پھر انہوں نے کہا کہ لوگ لینے والے سے محبت نہیں کرتے, دینے والے سے کرتے. تو میں نے کہا پھر لوگ میرے محبوب سے محبت کیوں نہ کریں؟ وہ میرے محبوب سے بڑا دینے والا کون ہے؟ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. بلکہ ایک بات آئی, اگر اجازت دے تو کہوں, ناراض مت ہوئیے گا کہ بات آپ لمبی کر رہے ہیں. وہ ایسے دینے والے, توجہ, وہ ایسے لوگ تو صرف اپنوں کو دیتے ہیں. میرا محبوب تو وہ ہے جو دشمنوں کی بھی جھولی بھرتا ہے, جو غیروں کی بھی جھولی بھرتا ہے. مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی عورت تھی, اس کا جوان بیٹا تھا, شارٹ میں کہہ رہا ہوں, بہت مختصر, اس کا جوان بیٹا تھا. غربت تھی یہودی عورت کی, اس کے کپڑے اتنے پھٹ گئے تھے کہ وہ جگہ جگہ سے پھٹنے کی وجہ سے اس کا جسم دکھنے لگا تھا. جسم دکھ رہا تھا تو اس نے, بیٹے نے ماں سے کہا امی تمہارا جسم دکھتا ہے, جوان ہوں, برداشت نہیں ہوتا ماں کہ میں اپنی ماں کو ننگی دیکھوں. ماں تمہارے کپڑے پھٹ گئے, کیا میں محمد سے کپڑے مانگ کے لاؤں؟ سنا ہے وہ سب کو دیتے ہیں, وہ سب کو عطا کرتے. یہ میں بار بار جو گفتگو محمد کہتا ہوں, میرا مسلک یہ نہیں, جب بھی رسول پاک کا نام آئے تو القاب کے ساتھ لیا جائے. لیکن چونکہ کافر لوگ اس طرح کہتے تھے تو ان کے جملے میں نقل کر کے ان کا لہجہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس لہجے میں بات کر رہے تھے. بس اتنی بات, بس بات اتنی ہے. ورنہ جب بھی آقا کا نام لیا جائے تو بہت ادب کے ساتھ اور بہت القاب کے ساتھ لیا جائے. تو کہا کہ ماں کیا میں محمد سے کپڑے مانگ کر کے لاؤں؟ وہ سب کو دیتے. ماں نے کہا بیٹا دیتے تو سب کو ہے, لیکن وہ اپنے مذہب میں لوگوں کو شامل کر لیتے. ہم محمد کے مذہب میں جانا نہیں چاہتے. روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کپڑے تو دے دیں گے لیکن ہمارا مذہب ہم سے بدلوا لیں گے, چھین لیں گے. پروپیگنڈا تھا. تو ماں پھر, میرا چچا بہت مالدار ہے, چچا سے مانگ کے لاؤں؟ ہاں جا چچا سے مانگ لے. وہ اپنے چچا کے پاس جاتا, چچا میری ماں کے کپڑے اتنے پھٹ گئے, دینے یعنی پہننے کے قابل نہیں, جوان ہو گیا ہوں, ماں کو اس طرح پھٹے ہوئے کپڑوں میں اس کا بدن تو نہیں دیکھ سکتا نا چچا. چچا نے خوب ڈانٹا, چل جب دیکھو جب چلا آتا ہے مانگنے کے لیے, غیرت نہیں, بے شرم, جو بھی کہنا تھا کہا. منہ اتار کے آیا, کیا ہوا بیٹا؟ ماں چچا نے نہیں دیا, ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیا. ماں اب تو جانے دو نا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اب جانے دو نا ماں. بیٹا وہ تیرا مذہب تجھ سے لے لیں گے. ماں میں جا کر کے ان کے پاس ایک شرط رکھوں گا پہلے کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے, پھر بات کروں گا. دینا ہوگا تو دیں گے, نہیں دینا ہوگا تو نہیں دیں گے. یہ گیا, صحابہ کے درمیان حضور بیٹھے تھے, جا کے کہتا ہے ایک حاجت لے کر کے آیا ہوں. سرکار نے کہا کہو, لیکن ایک شرط ہے, ہم مسلمان نہیں ہوں گے, ہم یہودی رہیں گے, اگر آپ کو مدد کرنا ہو تو کرو ورنہ نہ کرو. حضور نے کہا بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے, پہننے کے قابل نہیں ہے. چچا کے پاس گیا تھا, اس نے بھی مدد نہیں کی. اس وقت اتفاق ایسا تھا, حسن اتفاق,
کہ میرے نبی کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضور یمنی چادر اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آقا نے فرمایا اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو تمہیں دے دیتا, لیکن میرے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں, اور یہ ایک ہی چادر میرے پاس ہے, یہ چادر تم لے جاؤ, اپنی ماں کو اڑا لو, ہم اپنا انتظام کر لیں گے. اس نے وہ چادر لی, اتنی کنڈیشن رکھنے کے بعد بھی حضور نے وہ چادر دی. چادر لی اور روتے ہوئے پہنچا کہ خود کی چادر اتار کے دے دی. کس کو؟ یہ کہنے والے کو کہ ہم یہودیت پہ رہیں گے, مسلمان نہیں ہوں گے. ماں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے پورا قصہ بتایا. ماں نے چادر ڈالی, کہا چل, اور لے کر آئی اور قدموں پکڑ کر کے کہتی ہے تم ہی تو سچے ہو, اپنی چادر اڑائیے دنیا میں, اب قیامت کے دن اسی چادر کا سایہ بھی عطا کر دو, کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتا. جو غیروں کو نہ بھیجے, ہمارے آقا وہ ہے. بہرحال چچا نے خوب مارا, خوب پیٹا, چھوڑ دے محمد. میں نہیں چھوڑ سکتا. روز مارتا, تھک جاتا, پھر چھوڑ دیتا. نہیں عبداللہ نہیں چھوڑتے. پھر چچا ہار گیا. یاد رکھنا جب بھی دوستی اور دشمنی میں, محبت اور نفرت میں جنگ ہوگی, جیت محبت کی ہو. عبداللہ مار کھاتے رہے, چھوڑا نہیں. آج کل کے نوجوان چھوکرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لبیک یا رسول اللہ, یہ دے دیں گے وہ کر دیں گے. اور کوئی لڑکی دکھ گئی تو پھر حضور بھول گئے, حضور کو بھول گئے. پکچر دیکھا, حضور کو بھول گئے. حجام کی دکان پہ بیٹھے, وستورا گال پہ, حضور کو بھول گئے. کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا ہم کر رہے ہیں. بڑی معذرت, کیا معاذ اللہ ہم منافق تو نہیں ہو رہے, ہم منافقت کی طرف تو نہیں جا رہے. ایسا محبوب خدا نے دیا. جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے, موسیٰ نے اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے, تو اللہ نے فرمایا تم پہلے پیدا ہو گئے, وہ تمہارے بعد آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا تم سے پہلے 70 انبیاء یہ دعا کر چکے کہ مجھے محمد کا امتی بنا دے. تم نے دعا کی تھی کبھی؟ ہم نے دعا کی تھی کبھی؟ 70 انبیاء تمنا کرے کہ ہم ان کے امتی بن جائے, اور ان سے کہا جائے کہ تم پہلے پیدا ہو, اور ہم کیسا نصیب لایا ہے. بن مانگے اللہ نے آمینہ کا لال عطا فرمایا. آج ان کو بھول گئے, ان کو چھوڑ دے. ان کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ قوم کی وہ بیٹیاں جو یہاں نہیں, اللہ ان تک پیغام پہنچا دے. کاش اگر وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے. یاد رکھنا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اے میری قوم کی بیٹیوں, رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لو, ان کی چوکھٹ کو پکڑ لو. رشتے تو آتے جاتے رہتے, خوشی غمی تو آنے جانے کی چیز ہے, غریبی امیری تو آنے جانے کی چیز ہے, دھوپ چھاؤں تو آنے جانے کی چیز ہے. حضور کو کبھی مت چھوڑنا, اور اگر حضور کو چھوڑ کر کہیں گئے کوئی پناہ نہیں ملے گی. لوگ تمہیں یوز کر کے پھینک دیں گے ٹیشو کی طرح. دیکھ رہے ہو اس کتے کا کیا حال ہوا؟ دیکھ رہے ہو نا, دیکھ رہے ہو نا اس کتے کا کیا حال ہوا, جو رسول اللہ پہ بھونک رہا تھا, قرآن پہ بھونک رہا تھا, عائشہ پہ بھونک رہا تھا. کہاں کا ہے؟ جو ساتھ میں لے کر کے پھر رہے تھے کہاں ہے؟ کہاں لے کر کے پھر رہے ہے نا؟ پہچانا نہ کون تھا, پہچانا نہ کون تھا, کتنا اڑ اڑ کے بات کر رہا تھا. لیکن آج کہاں ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں؟ دیکھ لو انجام, دیکھ لو. اتنا بڑا پڑھا لکھا, پہلے کسی وقت بورڈ کا یہ رہا اور وہ رہا, اور یہ لیڈر اور وہ لیڈر, اور یہ فلاں اور وہ فلاں, لے کے ناچ رہے تھے. کہاں ہے آج؟ کیسی گالیاں پڑ رہی ہیں. اس لیے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو, بھوکے پیٹ رہو, انہی کے در پہ پڑے رہو. پھٹے کپڑے پہن لو, انہی کے در پہ پڑے رہو. کفن بھی میسر نہ ہے, بے کفن دفن ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, لیکن ان کے در پہ پڑے رہو. لوگ کپڑے کا کفن نہ دیں گے, ہمیں کوئی غم نہیں, واللہ ہمیں مصطفیٰ کی محبت کی چادر نصیب ہو جائے گی. ماں خدیجہ کو تو یہی ورگلایا گیا تھا نا کہ تمہیں کفن نہیں ملے گا. خدیجہ
صحیح مجھے انشاءاللہ جنت کا کفن نصیب ہوگا۔ ان کی بے وفائی کے ساتھ مخمل کا ملے، ململ کا ملے، دیبا کا ملے، کسی کا ملے، کمخاب کا ملے، ہم جوتے کی نوک پہ مارتے یا رسول اللہ آپ کے عشق میں ہمیں بھی گوارا یہی ہے، سب چھوڑیں گے آپ کو نہیں چھوڑیں۔ یہ عہد کرنا، بچوں کو گھٹی میں پلاؤ۔ ہم کوئی کسی سے نفرت کی بات نہیں کرتے، نہ کریں گے، لیکن حضور سے عشق تو ایسے ہی ہوگا، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر سب قربان کر۔ نہیں چھوڑا انہوں نے حضور کا دامن، مار کھاتے رہے، ہار گیا چاچا، مارنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک دن ماں کی آواز ہے، اماں مجھے حضور کی بہت یاد، میرے محبوب کی یاد آتی، ماں میں ان کو دیکھنے جانا چاہتا ہوں، بہت دن ہوئے زیارت کیے ہوئے، ایک بار ان کو دیکھا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے جب تو بچہ تھا نا تو تیرا باپ مر گیا تھا، تجھے بھی مجھے بھی اس وقت تو جس نے پالا وہ تیرا چچا تھا، اب تیرے چچا کے بغیر اجازت کے تو جا نہیں سکتا، تو جوان ہو گیا لیکن تو جا نہیں سکتا کیونکہ تیرے چچا کے مجھ پہ بھی اور تجھ پہ بھی بہت احسانات ہیں۔ چچا سے پوچھ لے پھر چلا جاؤں، اور جائے گا تو مار ہی کھائے گا۔ انہوں نے کہا جو بھی انجام، دیکھو عشق آدمی کو بہادر اور نڈر بناتا ہے۔ آج جو ہمیں عشق کرنے نہیں دیا جاتا یا عاشق بننے نہیں دیا جاتا نا، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے یہ جس دن عاشق بن جائیں گے اس دن ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ہماری فکر یہی ہے کہ لوگ عاشق بنیں، اس لیے کہ جہاں ہتھیار کام نہیں آتے وہاں عشق کی دھن کام آتی۔ یہ بات یاد رکھ، عاشق کی پرواز وہاں تک ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں۔ آپ عاشق کو سمجھتے، جتنا بھی انقلاب آیا عاشقوں سے، ٹیپو سلطان یہ ہندوستان کا سرما تھا، عاشق تھا، جب تک وہ زندہ رہا انگریزوں کی مجال نہیں تھی ہندوستان کو اپنا کہہ سکے۔ ٹیپو سلطان کون تھا؟ جس کی ماں نے بغیر وضو کے اور بغیر درود پڑے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی وقت کا بڑا عاشق، نور الدین زنگی وقت کا بڑا عاشق، اورنگزیب عالمگیر وقت کا بڑا عاشق رسول، شاہ جہاں وقت کا بڑا عاشق رسول، حضرت شمس الدین التمش وقت کے بڑے عاشق رسول، محمود غزنوی وقت کے بڑے عاشق رسول۔ اولیاء اللہ کے علاوہ میں بادشاہوں کے نام لے رہا ہوں آپ کے، یہ عاشق تھے اور عاشقی انقلاب۔ فضل خیر آبادی جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اپنے وقت کا بڑا عاشق رسول، اتنے بڑے عاشق رسول تھے فضل خیر آبادی کہ آپ کو انگریزوں نے گائے کے پہیے، وہ جو بیل گاڑی آتی نا اس پہیے میں باندھ دیا اور وہ پہیا بیل گاڑی کا چلاتے تھے تو ہڈیاں کڑکتی تھی، ارے اماں ارے ابا نہیں کہتے تھے، جب ہڈیاں ٹوٹ کر کے کڑکتی تھی کہتے تھے اگس نہیں یا رسول اللہ، اگس نہیں یا رسول۔ وہ کافی مراد آبادی جس نے انگریزوں کے خلاف انقلاب کی آواز بلند کی، وہ کتنے بڑے عاشق رسول۔ یہ عاشق لوگ، انقلاب عاشقوں سے آتا ہے، انقلاب بے نمازیوں سے نہیں آتا، انقلاب منافقوں سے نہیں آتا، عاشق لوگ انقلاب۔ عاشق بنو، عاشق، عشق رسول دل میں پیدا کرو، عشق کی چنگاری لگاؤ، اس کو شعلہ جوال بناؤ، اور دل میں عشق رسول پیدا کرنے کے لیے اچھے نعت خانوں کی آواز میں نعت شریف سنو، درود شریف کی کثرت کرو، تلاوت قرآن کرو، سنتوں پہ عمل کرو، حضور کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ سنو، دل کے اندر عشق رسول پیدا ہو جائے گا، محبت رسول پیدا ہو جائے گی۔ تو بہرحال عبداللہ چچا کے پاس آئے، کہا چچا ایک بات کہنی ہے۔ کہا کیا؟ میرے آقا سے ملنے کا مجھے اشتیاق ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جا، لیکن ایک شرط ہے۔ چچا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو جس گھر میں رہتا ہے وہ تیرا نہیں ہے، میرا ہے، کیونکہ تیرا باپ مر گیا تھا تیرے بچپن میں، کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا، تجھے بھی پالا، تیری ماں کو بھی پالا، وہ گھر میرا ہے۔ ایک بار اگر ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے جائے گا نا، دوبارہ میرے گھر میں مت آنا، یہ میری شرط ہے۔ چچا کو ایسا لگا کہ یہ دھمکی دوں گا تو یہ نکلے گا نہیں، لیکن عشق والوں کی بات ہی جدا ہے۔ بغیر توقف کے کہا مجھے منظور ہے، چھوڑ دیں گے گھر آپ کا، نہیں آئیں گے واپس نہیں آؤں گا چچا۔ ٹھیک ہے۔ اب چچا تو حیران رہ گیا کہ یہ تو میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، فوراً اس نے پیترا بدلا، کہا لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے جو تیرے پاس مال ہے نا جو جمع کر کے رکھا ہے وہ مال بھی میرا ہے، مال چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ چچا یہ بھی منظور ہے۔ اب اس نے سوچا میں تو مکمل ناکام ہوا، تو تیسری اتنی سخت بات رکھی، اگر کتاب میں نہ لکھی ہوتی تو ہم بول ہی نہیں پاتے۔ اس نے کہا یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہیں نا، یہ کپڑے بھی میرے لائے ہوئے، تجھے معلوم ہے؟ کہا یہ کپڑے بھی اتار دے اگر ان سے مل کے جانا ہے تو۔ چچا یہ بھی منظور ہے، تیرے کپڑے اتار کر کے اگر ان سے ملنا نصیب ہوتا ہے تو سودا سستا ہے،
انہوں نے کپڑے اتار کے دے دیے. اپنے سطر کو چھپایا, روتے ہوئے ماں کے پاس آئے. ماں سے کہا ماں میرے چچا نے کپڑے بھی چھین لیے, مجھے کپڑے دے دو. ماں نے کہا بیٹا تجھے پتہ ہے تیری ماں بیوہ ہے, کچھ نہیں دے سکتی تیری ماں تجھے, البتہ محبت ہے نا بیٹے سے. میرے پاس 2 دوپٹے ہیں میرے, جلدی سے لے کے بھاگ جا ورنہ تیرا چچا آئے گا تو یہ بھی لینے نہیں دے گا. حضرت عبداللہ ماں کے 2 دوپٹے لیتے ہیں, ایک نیچے کو لپیٹتے ہیں, ایک اوپر کو ڈالتے ہیں اور پیدل مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں. یہ تھے عاشق لوگ, عشق والوں کا یہ مزاج تھا. انہوں نے ماں چھوڑی, چچا چھوڑا, گھر چھوڑا. ہم گانا نہیں چھوڑ سکتے, ہم عاشق رسول ہیں. ہم چہرے پہ داڑھی نہیں چھوڑ سکتے, ہم عاشق رسول. عورتیں بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی, یہ عاشق رسول لوگ ہیں. عاشق تو وہ قبر میں سو گئے جن کے نام سے زمانہ لرزتا تھا. نکل گئے. اب سنو, رستے میں خیال آیا عبداللہ بڑے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ تو نے سب چھوڑ دیا, تیری تو کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرا بنے گا کیا؟ تو رہے گا کہاں؟ کون تیرا پرسان حال ہوگا؟ کوئی ملاقات نہیں, کوئی جان پہچان نہیں, اور تو نے ان کے لیے سب چھوڑ دیا. وسوسہ آیا, فوراً جھڑک دیا, چھوڑ, بھیک مانگنا پڑے مانگ لوں گا, لیکن وہ نہ پہچانے تو ان کی مرضی ہے. ہم نے تو عشق کیا ہے, ہم تو کرتے رہیں. وہ نہ پہچانے, یار کی مرضی, ہم نے تو وفا کیا, کرتے رہیں گے. جتنے صدمے جھیلنے پڑیں گے جھیل لیں گے, لیکن یار کو نہیں چھوڑیں گے. بس عشق جو ہو گیا, یہ سوچ رہے تھے. اب اتنی ٹھنڈی کا موسم, دوپہر سے شام ہوئی, شام سے رات ہوئی, تو سردی نے بے چین کیا. اب مدینہ منورہ میں اس وقت یہ داخل ہوئے عبداللہ جب آدھی رات سے زیادہ ہو چکی تھی, سب کے دروازے بند, بھوک لگی ہے. ماں کا دوپٹہ اوڑے ہوئے, کوئی موٹا لباس نہیں, کچھ کپڑا نہیں, کچھ نہیں. دل میں خیال ہے جاؤں کہاں, سب کے دروازے تو بند ہوں گے, کوئی دروازہ تھوڑی میرے لیے کھول کے بیٹھے گا. پھر سوچا کہ ان کی ایک مسجد ہے, مسجد کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, چلو وہیں چل کے کونے میں کہیں دبک کر بیٹھ جائیں, کچھ راحت ہوگی. جیسی عبداللہ مسجد میں داخل ہوئے نا, تو ایک شخص پہلے سے وہاں موجود تھا, اس نے سلام کیا, السلام علیکم, آپ عبداللہ ہو؟ آپ عبداللہ ہو؟ ہاں. لیکن آپ کون ہو اور مجھے کیسے میرا نام جانتے ہو؟ کہا میں بلال ہوں. میں بلال ہوں. آج جب آقا عشاء کی نماز پڑھا کر جانے لگے تو مجھ سے کہا بلال میرا ایک غلام ہے جو میرے عشق میں اپنی ماں کو, اپنی چچا کو, اپنے گھر کو, اپنے وطن کو چھوڑ کر ماں کا دوپٹہ اوڑھ کر کے آ رہا ہے. مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی, وہ جب آئے گا تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا. یہ ہے میرے آقا, یہ میرے جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے, لیکن سب سے بڑے تھے اور سب سے بڑے ہیں, اس سے بڑا کوئی نہیں. ساری بڑائی ان کے قدموں پہ ڈھیر ہے, جبریل کا سر ان کے قدموں میں, وہ لامکا کی مکی ہے, لیکن کون کہاں قربانی دے رہا ہے, کس کو چھوڑ رہا ہے, کیسے کپڑے پہن کے آ رہا ہے, سب پتہ ہے. اور یہ نہیں کہا فلاں سے لا کر دے دینا, فلاں سے لا کے دے دینا, اپنا کمبل دے گئے. اس سے برداشت نہیں ہوگی مدینے کی سردی, اس سے برداشت نہیں ہوگی, یہ میرا کمبل دے دینا. عبداللہ کی تو عجیب حالت ہوگی. میں تو سوچ رہا تھا کبھی ملے نہیں, پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, میں تو آیا بھی نہیں تھا, میرے لیے سردی کا انتظام کیا. پھر اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں, اب وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے تو کمبل لوڑ لیا حضور کا, وہ مشک کی خوشبو کے مزے لے رہا. ہائے ہائے کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی, حضور کا کمبل. کہا کہ میں انتظار میں تھا, بلال نے اذان پڑھی, لوگ آتے رہے. المختصر یہ کہ سب آ چکے, میں سوچتا تھا یہ ہیں, لیکن کوئی وہ نہیں تھا جو میں نے دیکھا تھا نا. پھر وہ حجرے سے نکلے, سیدھے مصلی پر آئے, وہ نماز پڑھا رہے تھے. میں نماز کی حالت میں بھی ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اب میرے دل کا معاملہ زیر و زبر تھا, وہ میں کیسے بتاؤں گا کہ وہ میں ہی ہوں
جو ماں کو اور چچا کو، وطن کو اور کپڑوں کو، سب کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں کیسے تعارف کراؤں گا، کیسے بات کروں گا؟ تو نماز فجر کے بعد صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے، سب پہ نظر ڈالی اور میرا نام لے کے کہا عبداللہ خیریت تو ہے نا؟ کیسے آئے؟ میری آنکھ میں آنسو تھے۔ پھر حضور نے کہا اب یہی رہو، چچا نے گھر سے نکال دیا، یہی رہو، تمہارا گھر یہی ہے، یہی رہنا۔ اور پھر عبداللہ کہتے میں رہنے لگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے بہت ناز اٹھایا، ایسا جیسے باپ کسی اکلوتے بچے کا ناز اٹھاتا ہے ویسے حضور میرے ناز اٹھاتے۔ ایک دن میں نے مجھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے عمر مجھ پہ ناراض ہو گئے، توجہ کرنا، عمر مجھ پہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر مجھے خوب ڈانٹا۔ اب ڈانٹا تو چونکہ مدینہ شریف آنے کے بعد پہلی بار ڈانٹ کسی کی پڑی تھی، میرے تو ناز سب اٹھا رہے تھے، فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹ دیا، تو میں نے سوچا آج میں حضور کا سامنا نہیں کروں گا، اگر حضور کا سامنا کیا تو میں رو پڑوں گا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو میں ایک ستون کے پیچھے جا کے چھپ گیا، آج حضور خطبہ دیں گے تو حضور کو نہیں دیکھوں گا، لیکن جیسے ہی چھپا حضور نے خطبہ شروع کیا تو قرار نہیں تھا، ان کو دیکھنے کے لیے تو یہاں تک آیا تھا، سب چھوڑ چھاڑ کے آج چاہتا تھا کہ نہیں دیکھوں گا، لیکن قرار نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا رو پڑا، رویا تو سسکیاں بن گئی۔ سرکار نے جب رونے کی آواز سنی تو خود بھی مجھے بلا سکتے تھے لیکن بلایا نہیں، منبر سے نیچے اتر کے آئے اور کہا کون رو رہا ہے؟ عبداللہ ہوں۔ بس میرے سینے سے لگایا، میں نے خوب رویا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں شکایت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو جب میں خوب رونے لگا تو عمر آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں نے ڈانٹا ہے کیونکہ یہ چلا کر کے اللہ کا ذکر مسجد میں کر رہا تھا اور یہ مناسب نہ تھا، اس لیے میں نے اس کو ڈانٹا۔ سرکار نے پوچھا عبداللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی یا رسول اللہ میں شکایت نہیں کرنا چاہتا، جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ عمر اس کو ڈانٹنا نہیں، یہ کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا، اس کو ڈانٹنا نہیں، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم جنگ تبوک کے موقع پر چلے تو وہ عبداللہ بھی ساتھ میں تھے جن کا تذکرہ چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود، اب روایت عبداللہ ابن مسعود کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بھی ساتھ میں تھے۔ تبوک کی جنگ کا موقع پہ بہت حالت عجیب و غریب تھے۔ ایک دن میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ حضور سے ملنا چاہیے، رات کا ٹائم تھا، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی، میں سوچتا تھا کہ حضور سے ملوں۔ اپنے خیمے سے نکل کے حضور کے خیمے میں گیا تو حضور کے خیمے میں گیا تو حضور نہیں، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا صدیق اکبر نہیں، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا فاروق اعظم نہیں۔ عبداللہ کہتے اللہ خیر، نہ سرکار خیمے میں، نہ صدیق خیمے میں، نہ عمر خیمے میں، سب لوگ کہاں گئے؟ تو میں جب ڈھونڈنے لگا تو دیکھا کہ مشعل جل رہی تھی اور کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے۔ جب میں گیا تو دیکھا کہ کسی کی قبر کھودی جا رہی، میں دیکھا کون ہے تو کہا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہی نوجوان صحابی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا حضور جس کا انتقال ہوتا ہے تو مدینے میں تو رواج ہے کہ رشتہ دار غسل دیتے ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر اس کو غسل دیں گے۔ اور جب دونوں نے غسل دیا تو دونوں قبر میں اترے، تو سرکار نے فرمایا تم لوگ باہر آ جاؤ، تم باہر آ جاؤ۔ یا رسول اللہ غسل ہم نے دیا تو قبر میں ہم نے اترنا، کہا باہر آ جاؤ، اس کی قبر میں میں خود اتروں گا۔ جو حضور سے وفا کرتے ہیں ان کو انعام یہ ملتا ہے۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب ان کو اتارا گیا حضور کی باہوں میں تو حضور نے یوں اپنی باہوں میں ان کو لیا اور مشعل جل رہی تھی، اس کی روشنی میں عبداللہ کا چہرہ چمک رہا تھا، عبداللہ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اور حضور نے جب ان کو لیا، کفن ہٹایا اور ان کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، داڑھی پر آئے، داڑھی شریف پر، اور عبداللہ کے چہرے پر نچھاور ہونے لگے۔ اس وقت میں تمنا کر رہا تھا کہ کاش یہ عبداللہ کی بجائے عبداللہ ابن مسعود اس کی جگہ ہوتا، اس لیے کوئی نماز قبر میں لے جائے گا، کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی حج دے جائے گا، کوئی زکوٰۃ دے جائے گا۔ اے عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو رسول اللہ کے آنسوؤں کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے جا رہا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے وہ لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا تو گواہ رہنا مولا، میرے اصحاب میں یہ وہ میرا صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا اور میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں مولا، تو بھی اس سے راضی ہے۔ عاشقوں کو یہ مرتبے ملتے، چھوڑنے والوں کو اللہ ہم سب کو توفیق دے، حضور کا سچا عشق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔